میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی حدید۔ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ مجھ پر یہ ظلم مت کریں خدا را۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کو مشائم کی لرزتی ہوئی بھیگی ہوئی آواز نے توڑ دیا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھیں برس رہی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص حدید جعفر، جو کبھی اس کی محبت کا محور تھا، آج ایک اجنبی کی طرح سرد مہر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ حدید نے اپنے بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی ضد اور انا کی چمک تھی۔ حدید، میری بات سنیں۔ مشائم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں وہ حق تھا جو اسے 5 سال پہلے ملا تھا، لیکن آج وہ گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ کیا یہ وہی ہاتھ نہیں ہیں جنہوں نے مجھے دنیا سے لڑ کر حاصل کیا تھا؟ کیا یہ وہی دل نہیں ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایک رہیں گے؟ تو پھر آج یہ سب کیا ہے؟ وہ کارڈز، وہ تاریخ، یہ تیاری، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ بتائیں مجھے کہ یہ ایک بھیانک خواب ہے۔ حدید نے آہستگی سے مگر سختی کے ساتھ اپنا بازو چھڑایا۔ اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ وہ پلٹا اور مشائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ خواب نہیں ہے مشائم، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی جس نے مشائم کے دل کے آر پار نشتر چلا دیے۔ میں نے تمہیں 5 سال دیے ہیں، 5 طویل سال، 1-2 دن نہیں ہوتے یہ۔ میں نے صبر کیا، انتظار کیا، لوگوں کی باتیں سنی، تانے برداشت کیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ مشائم چیخ اٹھی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کیا اولاد کا نہ ہونا صرف عورت کا جرم ہے؟ میں نے ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر اپنے وجود کو چھلنی کر لیا، دعائیں مانگی، منتیں مانگی، لیکن اگر خدا نے ابھی نہیں چاہا تو آپ مجھے اس کی سزا دیں گے، وہ سزا جو موت سے بھی بدتر ہے۔ حدید کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گیا اور اپنی کلائی پر مہنگی گھڑی باندھنے لگا۔ قصوروار کون ہے یہ بحث اب فضول ہے مشائم۔ بات صرف اتنی ہے کہ حدید جعفر کا نام آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا کاروبار، میرا گھر، میرا نام، یہ سب وارث مانگتے ہیں۔ اور تم؟ وہ رکا اور آئینے میں مشائم کے عکس کو گھورتے ہوئے بولا، تم وہ وارث دینے میں ناکام رہی ہو۔ مشائم کو لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی۔ لیکن حدید، محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی عزت، اپنا مان، سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا، صرف اس لیے کہ مجھے آپ پر یقین تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ مشائم تم میری کائنات ہو، تو کیا کائنات اتنی جلدی ویران ہو جاتی ہے؟ کیا ایک بچے کی کمی میری محبت پر بھاری پڑ گئی؟ حدید کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ اس کے اندر وہ مردانہ انا پھنکار رہی تھی جسے پچھلے 5 سالوں سے معاشرے کے سوالوں نے زخمی کر رکھا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے، دوست یار محفلوں میں دبے لفظ میں مذاق اڑاتے تھے، اور خاندان والے ہمدردی کی آڑ میں نشتر چب ہوتے تھے۔ حدید جعفر کی مردانگی پر سوال اٹھ رہے تھے، اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحت مند ہے، تو پھر کمی کس میں تھی؟ یقیناً اس عورت میں جو 5 سال بعد بھی بانجھ تھی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، حدید نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن زندگی کے تقاضے اپنی جگہ۔ میں اپنی نسل کو یہیں ختم نہیں کر سکتا۔ لوگ باتیں کرتے ہیں مشائم، ہر محفل میں، ہر میٹنگ میں مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ میرا سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، ایک نامکمل مرد سمجھا جاتا ہے مجھے، اور میں، حدید جعفر، کسی کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ میری مردانگی یا میری صلاحیت پر انگلی اٹھائے۔ تو لوگوں کے لیے آپ میرا قتل کریں گے؟ مشائم کی آواز رند گئی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، حدید نے اپنی شیروانی کا کالر درست کرتے ہوئے کہا، جیسے یہ کوئی بہت بڑا احسان ہو۔ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، عزت کے ساتھ، تمہاری ضروریات پوری کی جائیں گی، لیکن میری زندگی میں اب ایک اور عورت آئے گی جو مجھے وہ دے گی جو تم نہیں دے سکی۔ یہ الفاظ مشائم کے لیے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح تھے۔ سوکن، دوسری عورت، وہ عورت جس نے حدید کو پانے کے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا دیا تھا، وہ اسے کسی اور کے ساتھ بڑھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، وہ اب کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔
وہ وہیں قالین پر حدید کے قدموں میں ڈھہ گئی۔ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ اس کا دوپٹہ سرک گیا تھا لیکن اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ حدید، وہ بلک پڑی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، میں قسم کھاتی ہوں میں مر جاؤں گی، مجھے یوں زندہ لاش مت بنائیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، میری تذلیل مت کریں، میں اس گھر میں کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، میں باندھ صحیح لیکن میں پتھر نہیں ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ وہ مشائم جو کبھی سر اٹھا کر چلتی تھی آج اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اس کے جوتوں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی اس امید پر کہ شاید اس کا لمس حدید کے دل میں کوئی پرانا جذبہ بیدار کر دے۔ حدید نے ایک نظر نیچے اس عورت پر ڈالی جو کبھی اس کا غرور ہوا کرتی تھی۔ اسے ترس نہیں آیا بلکہ ایک عجیب سی کوفت ہوئی۔ اسے لگا کہ مشائم کا یہ تماشا اسے کمزور کر رہا ہے اور وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل ہی اس کے بزنس پارٹنر نے تنزیہ کہا تھا، یار حدید، ساری دولت کس کے لیے کما رہے ہو؟ خیراتی اداروں کے لیے؟ اپنا خون تو ہے نہیں۔ وہ جملہ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ نہیں، اب اور نہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا جس سے مشائم کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اٹھو مشائم، اس نے گررا کر کہا، یہ تماشا بند کرو، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے اور یہ بات اٹل ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو گی، لیکن تم وہی عورتوں والے رونے دھونے لے کر بیٹھ گئیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر؟ مشائم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ آپ کو کہاں دیر ہو رہی ہے؟ اپنی بربادی کا سامان کرنے میں۔ حدید، یاد رکھنا، جس عورت کی بددعا محبت کے آنسوؤں میں گھلی ہوتی ہے وہ عرش ہلا دیتی ہے۔ آپ کو بیٹا تو مل جائے گا شاید، لیکن وہ سکون کبھی نہیں ملے گا جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ حدید کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی لیکن پھر اس نے جھٹک دیا۔ اسے اپنی انا کے خول میں رہنا زیادہ محفوظ لگا۔ سکون اولاد میں ہوتا ہے مشائم، اور وہ تم نہیں دے سکی، باقی سب کہانیاں ہیں۔ اس نے پرفیوم اٹھایا اور اپنے کپڑوں پر چھڑکا۔ کمرہ اس کی مہنگی خوشبو سے مہک اٹھا لیکن مشائم کو اس خوشبو میں بو محسوس ہوئی۔ یہ بے وفائی کی بو تھی، یہ دھوکے کی مہک تھی۔ مشائم وہیں زمین پر بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ اب بھی جڑے ہوئے تھے لیکن اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ شاید وہ امید کی آخری ڈور تھی جو ٹوٹ گئی۔ وہ 5 سال کا صبر، وہ محبت کا بھرم، وہ قربانیوں کا سلسلہ، سب کچھ ایک ہی لمحے میں راکھ ہو گیا تھا۔ حدید نے اپنا موبائل اٹھایا، بریف کیس سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا، مڑ کر نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے، خود کو سنبھال لو، کیونکہ اس گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا سوگ زدہ چہرہ اس خوشی کو خراب کرے۔ اور پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ حدید جعفر جا چکا تھا۔ وہ جا چکا تھا تاکہ اپنی مردانگی کا ثبوت دے سکے۔ وہ جا چکا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کا بنایا ہوا وہ معیار تھا جس میں مرد کبھی قصوروار نہیں ہوتا۔ اگر اولاد نہ ہو تو عورت بانجھ ہے، اگر گھر نہ بسے تو عورت بد زبان ہے، اگر مرد دوسری شادی کرے تو یہ اس کی مجبوری ہے، اس کا حق ہے۔ کمرے میں اب صرف مشائم تھی اور اس کی سسکیاں۔ ماضی کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ وہ دن جب اس نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، بابا، حدید مجھے شہزادیوں کی طرح رکھے گا، اسے میری دولت یا سٹیٹس سے کوئی غرض نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے باپ نے مایوسی سے سر ہلایا تھا اور کہا تھا، بیٹا، مرد کی محبت تب تک زندہ رہتی ہے جب تک اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ جس دن اس کی ذات پر بات آئی وہ تمہیں ایسے پھینک دے گا جیسے دودھ میں سے مکھی۔ مت جاؤ، پچھتاؤ گی۔ آپ جیت گئے بابا، میں ہار گئی۔ مشائم نے خالی کمرے میں سرگوشی کی۔ میں واقعی ہار گئی۔ 5 سال اس نے اس خوف کے سائے میں گزارے تھے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نے حدید کی ہر بات مانی، اس کے گھر کو جنت بنایا، اس کے خاندان کو اپنایا۔ ہر ماہ جب امید ٹوٹتی تو وہ خود کو باتھ روم میں بند کر کے روتی تھی تاکہ حدید پریشان نہ ہو۔ اس نے درجنوں کڑوی دوائیاں کھائیں، روحانی علاج کروائے، تکلیف دہ ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ سٹریس مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رپورٹ میں مشائم میں بھی کوئی بڑی پیچیدگی نہیں تھی، بس وجہ نامعلوم تھی۔
لیکن حدید کے لیے یہ نامعلوم وجہ کافی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ سیدھا سیدھا حساب تھا، میں ٹھیک ہوں تو خرابی تم میں ہے۔ مشائم نے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حدید کا وہ جملہ گونج رہا تھا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اسے دوسری عورت کے پاس جانے کی جلدی تھی، اس عورت کے پاس جو شاید اسے وہ وارث دے سکے جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ مشائم سوچنے لگی، کیا وہ دوسری عورت جانتی ہوگی کہ وہ کس کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرنے آ رہی ہے؟ کیا اسے معلوم ہوگا کہ حدید جعفر کی مردانگی کا ثبوت دینے کے لیے ایک زندہ عورت کی روح کو کچلا گیا ہے؟ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گلی کے باہر چوکیدار کی سیٹی کی آواز آئی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، بس مشائم کی دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، اگر وہ ماں بن جاتی تو کیا حدید کی محبت ایسے ہی قائم رہتی، یا وہ محبت صرف مطلب کی تھی؟ جواب واضح تھا، محبت ہوتی تو وہ اس کے بانجھ پن کو بھی گلے لگا لیتا۔ محبت ہوتی تو وہ کہتا، مشائم اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے 1 ہفتے بعد شادی کا فیصلہ سنا دیا، صرف 1 ہفتہ۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا تھا۔ مشائم کو یاد آیا کہ پچھلے چند مہینوں سے حدید کا رویہ کیسے بدل رہا تھا۔ وہ دیر سے گھر آتا، بات بات پر چڑھتا، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ فون پر لمبی باتیں، مسکرانا۔ مشائم سمجھتی رہی کہ کام کا دباؤ ہے، لیکن وہ دراصل اپنی نئی دنیا بسا رہا تھا۔ وہ تیاری کر رہا تھا اسے رد کرنے کی۔ فرش پر بیٹھی مشائم نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا۔ شاید ان لکیروں میں ممتا نہیں لکھی تھی، اس نے تلخی سے سوچا۔ لیکن کیا ان لکیروں میں ذلت لکھی تھی؟ اس نے دیوار پر لگی ان کی شادی کی بڑی سی تصویر دیکھی۔ تصویر میں حدید اس کی طرف دیکھ رہا تھا، محبت سے، فخر سے، اور آج اس کی آنکھوں میں صرف بیزاری تھی۔ وقت کتنا ظالم ہے، انسان کے چہرے ہی نہیں اس کی نیت بھی بدل دیتا ہے۔ مشائم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ روئے گی نہیں، اب اور نہیں۔ وہ حدید کے سامنے اب کبھی نہیں گڑ گڑائے گی۔ اس نے بھیک مانگی تھی اور اسے دھتکار دیا گیا تھا، اب صرف صبر باقی تھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو کھڑا کیا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ آئینے میں اپنی اجڑی ہوئی صورت دیکھی، کاجل پھیلا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ خشک تھے۔ تم کمزور نہیں ہو مشائم، اس نے اپنے عکس سے کہا۔ تم نے سب کچھ چھوڑا تھا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا، حساب برابر۔ اب تمہیں جینا ہوگا، اس لیے نہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے دکھا سکو کہ تم اس کے بغیر بھی مکمل ہو۔ مگر دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ تسلی صرف الفاظ تھے، حقیقت یہ تھی کہ 1 ہفتے بعد اس حویلی میں شہنائیاں بجیں گی، دلہن آئے گی اور وہ سابقہ بیوی بن کر ایک بانجھ عورت کا ٹیگ ماتھے پر سجائے اسی چھت کے نیچے گھٹ گھٹ کر مرے گی۔ یہ حدید جعفر کی انا کی جیت تھی اور محبت کی عبرت ناک شکست۔ اس رات مشائم سوئی نہیں اور حدید واپس نہیں آیا۔ اس ایک رات نے ان کے درمیان وہ دیوار کھڑی کر دی تھی جسے شاید کوئی وارث، کوئی اولاد، کوئی خوشی کبھی نہیں گرا سکتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار پر سجی رنگ برنگی لائٹس اب اتر چکی تھیں، مہمان رخصت ہو چکے تھے، مگر حدید جعفر کی زندگی میں جشن کا سماں ابھی شروع ہوا تھا۔ ہنا اس گھر میں آ چکی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، جوان تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حدید کی امید تھی۔ مشائم نے خود کو حویلی کے مغربی حصے کے ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں کبھی مہمان ٹھہرا کرتے تھے، لیکن اب یہ اس کی پناہ گاہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ باغ میں حدید اور ہنا شام کی چائے پی رہے ہیں۔ حدید کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ شخص جو پچھلے چند ماہ سے گھر میں منہ لٹکائے چڑچڑا ہو کر گھومتا تھا، اب اس کے چہرے پر بشاشت تھی۔ وہ ہنا کی ہر بات پر مسکرا رہا تھا، اس کے تحائف لے کر آ رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ حدید، یہ چائے تھوڑی پھیکی ہے نا؟ ہنا نے لاڈ سے منہ بسورتے ہوئے کپ میز پر رکھا۔ حدید فوراً تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے ملازم کو آواز دی، رحیم بابا، یہ کیسی چائے بنائی ہے؟ بیگم صاحبہ کو چینی کم لگ رہی ہے، فوراً دوسری بنا کر لائیں، اور دھیان رہے الائچی والی ہو، ہنا کو پسند ہے۔ اس کے لہجے میں جو نرمی اور فکر مندی تھی وہ مشائم کے لیے اجنبی نہیں تھی، بس اب وہ اس کی حقدار نہیں رہی تھی۔ وہ پردے کے پیچھے چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔
اس کے کانوں میں حدید کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے شادی کے ابتدائی دنوں میں مشائم سے کہے تھے۔ تمہاری پسند میری پسند ہے مشائم۔ آج وہی جملے وہ کسی اور کے لیے دہرا رہا تھا۔ وقت سرکتا گیا، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حدید کو مشائم کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ زندہ ہے یا مر گئی، اس نے کھانا کھایا یا نہیں، وہ کس حال میں ہے۔ حدید کو ان سوالوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی دنیا اب ہنا کے گرد گھومتی تھی۔ ہنا بھی اپنی اہمیت سے خوب واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں ایک مقصد کے لیے لائی گئی ہے، اور حدید کی دیوانگی دیکھ کر وہ اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ سارا دن شاپنگ، سیلون اور دوستوں کے ساتھ گزارتی، اور جب حدید گھر آتا تو وہ اس کی باہوں میں جھول جاتی۔ ایک رات کھانے کی میز پر ہنا نے حدید کا ہاتھ تھام کر کہا، حدید، مجھے لگتا ہے ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپ جانا چاہیے، میں یہاں بور ہو رہی ہوں۔ حدید نے لقمہ توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم جو کہو جانے من، تم نقشہ دیکھو، ہم وہیں چلیں گے۔ میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم خوش رہا کرو، تمہاری اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف باورچی خانے میں مشائم اپنے لیے پانی لینے آئی تھی۔ اس نے یہ جملے سن لیے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس کی اداسی برداشت نہیں ہوتی، اور وہ عورت جو اسی گھر کے چھت تلے ہر روز مر رہی تھی، اس کی ویرانی حدید کو نظر نہیں آتی تھی۔ مشائم خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حدید کے راستے میں نہیں آئے گی، وہ ایک سایہ بن کر رہے گی تاکہ حدید کو اپنی مردانگی اور اپنی خوشیوں پر کوئی داغ نظر نہ آئے۔ پھر وہ دن آیا جس کا حدید کو شدت سے انتظار تھا۔ صبح کا وقت تھا، حدید آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ہنا باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کمزور لگ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تو حدید نے فوراً لپک کر اسے تھام لیا۔ ہنا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حدید کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ پتہ نہیں حدید، چکر آ رہے ہیں اور طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، ہنا نے نڈھال لہجے میں کہا۔ حدید نے اسی وقت ڈاکٹر کو فون کیا، آفس جانا کینسل کر دیا گیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مشائم اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب اسے باہر بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا کچھ برا ہو گیا ہے؟ لیڈی ڈاکٹر آئی اور ہنا کے کمرے میں بند ہو گئی۔ حدید باہر لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، وہ بار بار کھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور لبوں پر دعائیں تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ مسٹر حدید، ڈاکٹر نے پکارا۔ حدید ایک جھٹکے سے مڑا۔ جی ڈاکٹر، ہنا کیسی ہے؟ مبارک ہو، ڈاکٹر کے الفاظ نے جیسے وقت کو روک دیا۔ آپ کی بیگم امید سے ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ الفاظ حدید جعفر کے کانوں میں کسی موسیقی کی طرح گونجے۔ اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی سماعت نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آپ باپ بننے والے ہیں مسٹر حدید، ہنا بیگم بالکل ٹھیک ہیں، بس آرام کی ضرورت ہے۔ حدید کے گھٹنوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہسا گیا اور پھر سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ جیت کے آنسو تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مکمل ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حدید جعفر ختم نہیں ہوا، اس کی نسل چلے گی۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر، وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ حدید دیوانہ وار کمرے میں داخل ہوا۔ ہنا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حدید اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو بوسوں سے ڈھک دیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے ہنا، تم نہیں جانتی تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ مانگو آج کیا مانگتی ہو، یہ گھر، یہ جائیداد، میری جان، سب تمہارا ہے۔ ہنا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ بس آپ میرے پاس رہیں حدید۔ اور حدید تو جیسے نثار ہی ہو گیا۔ اس خبر نے حویلی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اب ہنا زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی۔ حدید نے اسے بستر سے اترنے سے منع کر دیا تھا۔ شہر کے بہترین ڈاکٹرز کی لائن لگ گئی تھی۔ اس کی خوراک کا خیال حدید خود رکھتا۔ پھل، جوس، ادویات، ڈرائی فروٹس، ہر چیز وقت پر اسے کھلاتا۔ حدید راتوں کو اٹھ کر دیکھتا کہ ہنا کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ ذرا سی آہ بھی بھرتی تو حدید کی جان نکل جاتی۔ اس خبر نے مشائم کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ جب ملازمہ نے آ کر اسے بتایا کہ چھوٹی بیگم امید سے ہیں تو مشائم نے صرف ماشاءاللہ کہا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس نے شیشے میں اپنا آپ دیکھا۔
سپاٹ، خالی۔ خدایا، کیا میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں تھا؟ کیا میرے مقدر میں ہی یہ سکھ نہیں تھا؟ وہ روئی، بہت روئی، لیکن اس نے شکوہ نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب حدید اسے کبھی مڑ کر نہیں دیکھے گا، اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حدید کو اپنی منزل مل گئی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، ہنا کا پیٹ نمایاں ہونے لگا۔ حدید کا فخر اور غرور بھی اسی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ وہ ہنا کو لے کر واک کرواتا، اسے شاپنگ پر لے جاتا۔ ایک دن مشائم لان کے ایک کونے میں بینچ پر بیٹھی تھی جب حدید اور ہنا وہاں آئے۔ حدید ہنا کا ہاتھ تھامے بہت احتیاط سے اسے چلا رہا تھا۔ ہنا کی نظر مشائم پر پڑی۔ اس نے حدید کو کوہنی ماری۔ حدید، وہ دیکھیں، آپ کی پہلی بیوی۔ ہنا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حدید نے سرسری سی نظر مشائم پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو۔ چھوڑو ہنا، تم اپنا دھیان رکھو، ان فضول باتوں پر دھیان مت دو۔ چلو تمہیں جوس پلاتا ہوں۔ وہ مشائم کے سامنے سے ایسے گزر گئے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ مشائم کا دل گرچی گرچی ہو گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ یہ فضول بات کبھی اس کی کل کائنات تھی۔ وقت اپنے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ 9 مہینے کا سفر تکمیل کو پہنچا۔ رات کے پچھلے پہر ہنا کی طبیعت خراب ہوئی۔ درد کی لہر اٹھی اور حویلی میں افراتفری مچ گئی۔ حدید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے گاڑی نکالی اور ڈرائیور کو چیخ کر ہٹنے کا کہا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہسپتال کے VIP روم کے باہر حدید جعفر کا حال دیکھنے والا تھا۔ وہ کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وقت کی رفتار تیز کر دے۔ وہ ہر نرس کو روک کر پوچھتا، خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسے بیٹے یا بیٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اولاد چاہیے تھی۔ اسے اپنی گود ہری چاہیے تھی۔ اسے دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہونا تھا۔ چند گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گلابی کپڑے میں لپٹا ہوا چھوٹا سا وجود تھا۔ حدید کا سانس رک گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ مبارک ہو مسٹر حدید۔ نرس نے خوشخبری سنائی، اللہ نے آپ کو چاند جیسی بیٹی دی ہے۔ حدید نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو تھاما۔ بچی نے ہلکی سی آواز نکالی اور اپنی چھوٹی سی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ حدید نے اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل حدید پر گئی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، اس کی معصومیت۔ اس لمحے حدید جعفر کو لگا جیسے اس کے پیر زمین پر نہیں ہیں، وہ ہواؤں میں تھا۔ اس کا سینہ فخر اور خوشی سے پھٹ رہا تھا۔ اسے بیٹا چاہیے تھا تاکہ نام چلے، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو فطرت کا وہ باپ جاگ اٹھا جو ہر غرض سے پاک ہوتا ہے۔ میری بیٹی، اس نے سرگوشی کی، اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بچی کے کمبل پر گرا۔ میری جان، میں باپ بن گیا، میں باپ بن گیا۔ وہ ہنس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر بچی کے ماتھے کو چوما۔ اسے لگا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ لوگ کہتے تھے وہ بانجھ ہے، لوگ کہتے تھے اس کی نسل نہیں چلے گی۔ آج اس کی گود میں اس کی اپنی خون، خدا کی طرف سے بنائی گئی اس کی اپنی تخلیق تھی۔ اس نے فوراً فون نکال کر اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کال کرنا شروع کر دی۔ میں باپ بن گیا ہوں یار، بیٹی ہوئی ہے، میری شہزادی آئی ہے۔ اس کی آواز میں جو کھنک تھی وہ پچھلے 5 سالوں میں کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ وہ نرسوں کو انعام دے رہا تھا، ہسپتال کے عملے میں مٹھائیاں تقسیم کروا رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بس اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ جب ہنا کو روم میں شفٹ کیا گیا تو حدید بچی کو لے کر اس کے پاس گیا۔ دیکھو ہنا، اس کی آواز جوش سے لرز رہی تھی، تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ فرشتہ ہے، یہ میری قسمت ہے۔ ہنا کمزوری کے باوجود مسکرائی۔ آپ خوش ہیں حدید؟ خوش؟ حدید ہنسا۔ میں بتا نہیں سکتا میں کیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ آج میں مکمل ہو گیا ہوں، آج مجھے کوئی نامکمل نہیں کہہ سکتا۔ حویلی میں جب یہ خبر پہنچی تو ہر طرف مبارک سلامت کا شور تھا، سوائے ایک کمرے کے۔ مشائم نے جب سنا کہ بیٹی ہوئی ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ ممتا جو اس کے اندر دبی ہوئی تھی تڑپ اٹھی۔ کاش یہ بچی اس کی ہوتی، کاش حدید کی یہ خوشی اس کی وجہ سے ہوتی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ، اس بچی کو نیک نصیب دینا، اسے لمبی عمر دینا، اس کے باپ کی خوشیاں قائم رکھنا۔ اس نے دعا مانگی، لیکن اس دعا میں ایک درد بھی شامل تھا، اپنی محرومی کا درد۔
حدید جب بیٹی اور بیوی کو لے کر گھر آیا تو حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ بچی کو خود گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنا سب سے قیمتی خزانہ لے کر جا رہا ہو۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا، دیکھو شور نہیں ہونا چاہیے، گڑیا سو رہی ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرو لیکن آہستگی سے۔ وہ لاؤن سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی مشائم پر پڑی۔ مشائم نے ایک نظر اس ننھی پری کو دیکھا جو حدید کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت اور محبت کا طوفان امڈ آیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی، شاید بچی کو دیکھنے کے لیے، شاید مبارکباد دینے کے لیے، لیکن حدید رک گیا۔ اس نے مشائم کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو سینے سے مزید بھینچ لیا، جیسے اسے مشائم کے سائے سے بھی بچا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی، ایک دیوار تھی جس نے مشائم کو وہیں روک دیا۔ سائڈ پر ہو جاؤ، حدید نے سرد لہجے میں کہا، راستہ مت روکو۔ مشائم کا کلیجہ کٹ گیا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ حدید اپنی بیٹی کو لے کر فخر سے سر اٹھائے اوپر چڑھ گیا۔ اوپر ہنا کے کمرے میں جہاں روشنی تھی، خوشبو تھی اور کہکہے تھے، نیچے مشائم کے حصے میں صرف اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ حدید اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف ہنا کا شوہر نہیں تھا، وہ ایک بیٹی کا باپ تھا، اور ایک باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ گھنٹوں بچی کے پاس بیٹھا رہتا، اسے سوتے ہوئے دیکھتا۔ اگر وہ ذرا سا ہلتی وہ چونک جاتا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ہنا نے پوچھا۔ میرل، حدید نے فوراً کہا، اس کا نام میرل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہیرے کی طرح قیمتی۔ یہ میری زندگی کا ہیرا ہے۔ وہ میرل کی چھوٹی سی انگلی پکڑ کر باتیں کرتا۔ بابا کی جان، بابا آپ کو دنیا کی ہر خوشی دیں گے، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس گھر میں ایک اور عورت بھی ہے جس کی زندگی میں اس نے کمی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ بے پناہ خوشی کسی کے لیے زہر قاتل بن رہی ہے۔ مشائم اب اکثر راتوں کو بچوں کے رونے کی آواز سنتی۔ وہ آواز اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ تڑپتی تھی کہ جا کر بچی کو چپ کرائے، اسے سینے سے لگائے، لیکن اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ ایک اچھوت کی طرح اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی، اور پھر ایک دن خاموشی سے کہیں چلی گئی۔ حدید جعفر کا غرور اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مرد ہے۔ اس نے دنیا کے منہ بند کر دیے تھے، لیکن اس جیت کے نشے میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ مظلوم کی خاموشی ظالم کے زوال کا پہلا قدم ہوتی ہے۔ فی الحال وہ اپنی بیٹی کی ناز برداریوں میں مگن تھا، اور اسے خبر نہ تھی کہ وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے اور مکافات عمل اپنی جگہ خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ حدید جعفر اپنی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی میں ہائی وے پر رواں دواں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھا تھا جو اس نے میرل کے لیے خریدا تھا۔ آج میرل کے 6 ماہ مکمل ہونے کی خوشی تھی اور حدید کا دل خوشیوں سے لبریز تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی مشائم کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں مشائم نام کی کوئی عورت بھی موجود ہے۔ اس کی زندگی صرف ہنا اور میرل تھی۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ حدید نے موبائل اٹھایا تاکہ ہنا کو سرپرائز کے بارے میں بتا سکے کہ اچانک سامنے سے ایک ٹرک بے قابو ہوتا ہوا آیا۔ بریک لگانے کی مہلت بھی نہ ملی۔ حدید کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور جسم میں شدید درد تھا۔ ڈاکٹر شہریار، جو حدید کا پرانا دوست بھی تھا، اس کے قریب کھڑا تھا۔ حدید نے آنکھیں کھولتے ہی کراہتے ہوئے پہلا سوال کیا، شہریار، میری بیٹی، میں ٹھیک ہوں نا؟ مجھے گھر جانا ہے، آج میرل کا دن ہے۔ ڈاکٹر شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور پریشانی تھی۔ اس نے نرس کو اشارہ کر کے باہر بھیج دیا۔ تمہاری جان خطرے سے باہر ہے حدید، شکر ہے کہ چوٹیں گہری نہیں ہیں۔ شہریار نے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس ایکسیڈنٹ کے دوران تمہارے کچھ اندرونی ٹیسٹ اور سکینز ہوئے ہیں، تو سب ٹھیک ہے نا؟ حدید نے بے چینی سے پوچھا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ حدید، بات بہت نازک ہے۔ رپورٹ میں ایک ایسی پیچیدگی سامنے آئی ہے جو شاید پیدائشی ہے۔ ہمیں پہلے کبھی پتہ نہیں چلا کیونکہ تم نے کبھی اسکین نہیں کروایا۔ پہیلیاں مت بجھاؤ شہریار، صاف بات کرو۔ حدید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رپورٹس کے مطابق تم طبی لحاظ سے کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے۔ تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ پیدائشی نقص ہے۔ تم ایک بانجھ مرد ہو حدید۔
کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ حدید نے شہریار کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی زبان بول رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئے ہو شہریار؟ حدید اچانک ہنس پڑا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میں باپ ہوں، میرل میری بیٹی ہے، میرا اپنا خون۔ یہ رپورٹس غلط ہیں، مشینیں خراب ہوں گی۔ میں نے 3 بار ٹیسٹ دہرایا ہے حدید، شہریار نے نرمی مگر سختی سے کہا۔ سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ تم میڈیکلی باپ نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں۔ بکواس بند کرو، حدید چیخا۔ اس نے ڈرپ والی سوئی نوچنے کی کوشش کی۔ تم میری خوشیوں سے جلتے ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میرل میری بیٹی نہیں ہے؟ ہنا میری بیوی ہے، وہ نیک عورت ہے۔ تم مجھ پر اور میری بیوی پر تہمت لگا رہے ہو۔ میں صرف میڈیکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو ابھی اسی وقت ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حدید کا غصہ خوف میں بدلنے لگا۔ اس کے ذہن کے پردے پر مشائم کا چہرہ ابھرا۔ وہ 5 سال، وہ رپورٹس جن میں وہ کلیئر تھا اور مشائم میں نقص نکالا گیا تھا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا ڈاکٹرز نے تب تشخیص نہیں کی تھی؟ یا وہ اپنی انا کے خول میں اتنا بند تھا کہ کبھی اپنا تفصیلی معائنہ کروایا ہی نہیں؟ میں ابھی جاؤں گا گھر، ابھی۔ حدید نے بستر سے اترنے کی کوشش کی۔ حدید، تمہاری حالت، مجھے میری حالت کی پرواہ نہیں ہے شہریار، مجھے سچ جاننا ہے۔ حدید جب گھر پہنچا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور سر پر پٹی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ زخموں سے زیادہ خوفناک تھی۔ ہلا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی میرل کو گود میں لیے سے لوری سنا رہی تھی۔ حدید کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ حدید، یا اللہ، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی اور اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ حدید نے ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل دیا۔ ہنا لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ میرل سہم کر رونے لگی۔ حدید، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو ہوش تو ہے؟ ہنا نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ حدید نے جیب سے مڑی توڑی رپورٹس نکالی اور ہنا کے منہ پر دے ماری۔ کاغذ ہوا میں بکھر گئے۔ یہ پڑھو۔ حدید کی آواز دھاڑ جیسی تھی، لیکن اس میں ایک ٹوٹے ہوئے انسان کا درد بھی تھا۔ ہنا نے سہمے ہوئے انداز میں کاغذ اٹھائے۔ وہ میڈیکل کی اصطلاحات نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن حدید کا چہرہ بتا رہا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ میری مردانگی کا سچ ہے ہنا۔ حدید دھاڑا۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں باپ نہیں بن سکتا، میں پیدائشی بانجھ ہوں۔ اگر میں باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچی، یہ میرل، یہ کس کا خون ہے؟ بولو۔ ہنا کا رنگ فک ہو گیا، اس کے چہرے سے خون نچڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی مورتی بن گئی۔ یہ رپورٹس غلط ہیں، ڈاکٹر جلتے ہیں آپ سے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہنا نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھیں حدید کا سامنا نہیں کر پا رہی تھیں۔ حدید آگے بڑھا اور اس نے ہنا کے بازو کو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہنا کی چیخ نکل گئی۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، میں آج سب کچھ ختم کر دوں گا۔ میں نے ڈاکٹر سے لڑائی کی، میں نے اسے کہا کہ میری بیوی پاک باز ہے، لیکن تمہارا یہ چور چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں ہار گیا ہوں۔ سچ بتاؤ ہنا، یہ بچی کس کی ہے؟ ہنا رونے لگی۔ حدید، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ آپ کو کسی نے بہکایا ہے، میرل آپ کی بیٹی ہے، آپ کی، میری نہیں ہے۔ حدید نے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے ابھی ڈی این اے سیمپل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، زنا کے جرم میں، اور اس بچی کو یتیم خانے چھوڑاؤں گا۔ سچ بولو، کون تھا وہ؟ پولیس کا نام سن کر ہنا ٹوٹ گئی۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ حدید کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں حدید، مجھے معاف کر دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید نے نفرت سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی معافی تھی جو مشائم نے مانگی تھی، بنا کسی گناہ کے، اور آج یہ عورت گناہ کر کے معافی مانگ رہی تھی۔ معافی؟ کس بات کی معافی؟ حدید نے دانت پیس کر پوچھا۔ نام بتاؤ مجھے اس شخص کا، اور یہ سب کب ہوا؟ ہنا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ فراز، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ فراز؟ کون ہے یہ فراز؟ میں اس سے محبت کرتی تھی حدید، ہنا نے اعتراف کیا، یونیورسٹی کے زمانے سے۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے پاس دولت نہیں تھی اور میرے گھر والے نہیں مانے۔ پھر آپ کا رشتہ آیا، آپ امیر تھے، خاندانی تھے، میرے والدین نے زبردستی میری شادی آپ سے کر دی۔ حدید بت بنا سنتا رہا۔
اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ تو شادی کے بعد کیا ہوا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ شادی کے شروع میں نے کوشش کی کہ سب بھول جاؤں، ہنا نے روتے ہوئے وضاحت دی، جیسے اپنے گناہ کا جواز پیش کر رہی ہو۔ لیکن آپ اولاد کی ٹینشن میں اتنے مصروف تھے کہ مجھے وہ توجہ نہیں ملی جو میں چاہتی تھی۔ پھر 6 مہینے بعد فراز نے رابطہ کیا۔ اس نے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور تم چلی گئیں؟ حدید کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں خود کو روک نہیں پائی حدید، محبت مجبور کر دیتی ہے، ہنا نے بے چارگی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سے ملی، ہم باتیں کرتے رہے، اور پھر ملاقاتیں بڑھ گئیں۔ وہ مجھے سمجھتا تھا، وہ مجھے ٹائم دیتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب حدود پار کر گئے۔ حدید نے قریب پڑا ہوا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں پورے کمرے میں بکھر گئیں۔ میرل کے رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ تم روز میرے بستر پر سوتی تھیں، میری کمائی کھاتی تھیں، میری گاڑیوں میں گھومتی تھیں، اور دل لگی کسی اور سے کر رہی تھیں۔ حدید نے ہنا کے قریب جا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اور یہ بچی؟ جب تمہیں پتہ چلا کہ تم امید سے ہو تو تمہیں معلوم تھا یہ میری نہیں ہے؟ ہنا نے نفی میں سر ہلایا، پھر اس بات میں۔ مجھے شک تھا حدید، کیونکہ فراز کے ساتھ، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ اگر میں بتاتی تو آپ مجھے مار دیتے، اور پھر جب آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت ایسے انتقام لے گی۔ قدرت، حدید نے تلخی سے دہرایا۔ ہاں، قدرت انتقام لیتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور صوفے پر گر گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہنا، تم نے میری انا، میری غیرت، میرے مان کا تماشا بنا دیا۔ میں نے تمہاری خاطر کیا نہیں کیا؟ میں نے ایک بے قصور عورت کو جو مجھے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی گھر سے نکال دیا، صرف اس لیے کہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکی۔ اور تم نے مجھے اولاد دی، لیکن ناجائز۔ حدید پلیز۔ ہنا گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فراز اب شادی شدہ ہے، وہ مجھے نہیں اپنائے گا۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اسے قبول کر لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں فراز سے کبھی نہیں ملوں گی۔ میں ساری زندگی آپ کی لونڈی بن کر رہوں گی۔ حدید نے حقارت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں، صرف گھن تھی۔ قبول کر لوں؟ حدید ہنسا، اور یہ ہنسی رونے سے زیادہ دکھ دینے والی تھی۔ میں اس بچی کو کیسے سینے سے لگاؤں جس کی رگوں میں اس آدمی کا خون ہے جس نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا؟ ہر بار جب میں اس بچی کو دیکھوں گا مجھے اپنی تذلیل یاد آئے گی۔ تو میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ ہنا چیخ اٹھی۔ یہ آپ کی بھی غلطی ہے۔ آپ اولاد کے لیے پاگل تھے نا، آپ کو وارث چاہیے تھا نا۔ مل تو گیا وارث، اب وہ میرا ہے یا کسی اور کا، اسے پال لیں، دنیا کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ جملہ حدید کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ دنیا؟ حدید نے زیر لب کہا۔ میں نے دنیا کے لیے ہی تو یہ سب کیا تھا، اور آج اسی دنیا کے سامنے میں تماشا بن گیا۔ اس نے اٹھ کر ہنا کو گریبان سے پکڑا اور دروازے کی طرف گھسیٹا۔ نکلو، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اپنی اس نشانی کو بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنی۔ حدید، رات کا وقت ہے، میں بچی لے کر کہاں جاؤں گی؟ ہنا نے مزاحمت کی۔ وہاں جاؤ جہاں فراز رہتا ہے، یا جہنم میں جاؤ، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ حدید نے ہنا کو دھکا دیا اور وہ چوکھٹ پر جا گری۔ میرل جو قالین پر پڑی رو رہی تھی، حدید نے اسے نہیں اٹھایا۔ وہ بچی جس کے رونے پر کل تک حدید کی جان نکلتی تھی، آج وہ اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، حدید نے گرج کر کہا۔ ہنا نے دیکھا کہ حدید کی آنکھوں میں رحم کی کوئی بھیک نہیں ملے گی۔ اس نے روتے ہوئے بچی کو اٹھایا اور ننگے پاؤں اسی حال میں حویلی کے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ حدید وہیں قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کا زخم رس رہا تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن روح کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اسے مشائم یاد آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب مشائم اس کے قدموں میں پڑی تھی اور کہہ رہی تھی، حدید، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں بانجھ صحیح لیکن میں پتھر نہیں ہوں۔ تم بانجھ نہیں تھی مشائم۔ حدید نے خالی کمرے میں سرگوشی کی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ بانجھ میں تھا ناقص، میں تھا ادھورا۔ تم تو ایک پاکیزہ زمین تھی، میں ہی بنجر بیج تھا۔ اسے یاد آیا کہ مشائم نے کیسے درجنوں ٹیسٹ کروائے تھے، کڑوی دوائیاں پی تھیں اور کبھی حدید کو ٹیسٹ کروانے کا نہیں کہا۔
اس نے حدید کی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے اوپر بانجھ کا لیبل لگوا لیا تھا۔ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ حدید نے سر پیٹ لیا۔ میں نے ہیرا کھو کر کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ عورت سچ کہتی تھی، مظلوم کی بددعا عرش ہلا دیتی ہے۔ مشائم کی خاموش بددعا نے میری بنیادیں ہلا دیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ہنا نے تو جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، لیکن اس کا اپنا جرم ہنا سے کہیں بڑا تھا۔ ہنا نے اپنی محبت کے لیے دھوکہ دیا، لیکن حدید نے اپنی انا کے لیے وفا کا خون کیا تھا۔ اسے ہنا کی یہ بات یاد آئی، میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور پھر اسے مشائم یاد آئی۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی۔ فرق صاف تھا، ایک نے اسے استعمال کیا اور دوسری نے اس کی پوجا کی تھی، اور اس نے پوجا کرنے والی کو ٹھوکر مار دی اور استعمال کرنے والی کے قدموں میں بچ گیا۔ تم جھوٹی نکلی ہنا، حدید نے دیوار پر لگی میرل کی تصویر کو دیکھ کر کہا، اور پھر اسے نوچ کر پھینک دیا۔ تم جھوٹی نکلی، تمہاری ممتا جھوٹی، تمہاری محبت جھوٹی۔ لیکن اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، ایک ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا تنہا مرد۔ لیکن حدید جعفر، تم اس سے بھی بڑے جھوٹے ہو۔ تم نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا، تم نے فیصلہ کیا تھا کہ کون رہے گا اور کون جائے گا۔ آج قدرت نے تمہارا فیصلہ پھاڑ کر تمہارے منہ پر مارا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، حویلی ویران تھی، نہ بیوی، نہ بچی، نہ سکون۔ حدید نے اپنا فون اٹھایا، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ وہ مشائم کا نمبر ملانا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 5 سال اس نے کبھی خبر نہیں لی تھی۔ اب وہ کس منہ سے اسے پکارتا؟ کیا وہ زندہ بھی ہوگی؟ اس نے موبائل وہیں پھینکا اور گھٹنوں میں سر دے کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ آج حدید جعفر کو اپنی مردانگی کا ثبوت مل گیا تھا۔ مردانگی اولاد پیدا کرنے میں نہیں ہوتی، مردانگی وفا نبھانے میں ہوتی ہے، اور اس امتحان میں وہ بری طرح فیل ہو چکا تھا۔ 1 سال بعد مشائم نے خود کو صرف حدید کی نظروں سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظروں سے بھی اوجھل کر لیا تھا۔ اس رات جب وہ حویلی سے نکلی تھی تو اندھیروں میں راستے میں اپنی ایک پرانی دوست سے ٹکرا گئی، جس نے اس کے بکھرتے وجود کو سہارا دیا، اور وہ کچھ دن اسی کے ساتھ رہی۔ پھر اپنے پہنے ہوئے زیور بیچ کر ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور ایک سادہ سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت، خاموشی، وقار اور صبر نے انتظامیہ کو متاثر کیا۔ تو وہی عورت جسے حدید جعفر نے کبھی صرف ایک کمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، اسی اسکول کی پرنسپل بنا دی گئی۔ بچوں کے ساتھ اس کا لگاؤ اس کے لہجے اور آنکھوں میں بولتا تھا، اور وہ اکثر سوچتی کہ یہی بچے اس کی کل کائنات ہیں، انہی کی مسکراہٹیں اس کا اصل سرمایہ ہیں۔ اب اس کی زندگی میں وہ سکون اور ٹھہراؤ تھا جو کبھی حدید کے نام سے جڑا ہوا تھا، مگر اب اس کے بغیر بھی مکمل تھا، اور اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اس شخص یا اس ماضی کو یاد نہیں کرے گی جس نے اسے نامکمل سمجھا تھا۔ وہ بس سب سے اوجھل اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں خاموش مگر باوقار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف حدید آج اس بڑی سی حویلی میں اکیلا ہے، اور اس کے ہمراہ وہ یادیں ہیں جو مشائم کے ساتھ رہنے سے اس کی محبت اور توجہ سے بنی تھی۔ اس 1 سال میں حدید بہت بدل گیا تھا۔ اس نے مشائم کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ حدید نے بھی ہمت نہیں ہاری، اس امید پر کہ شاید کبھی مشائم مل جائے اور وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکے۔ حالانکہ اس 1 سال میں اس نے ہر لمحہ اپنے خیال میں مشائم سے معافی مانگی، اور ہر لمحہ خود کو کوستا رہا، لیکن اس کا پچھتاوا بڑھتا رہا۔ ہنا اس کے بعد بھی کئی بار آ چکی تھی معافی مانگنے، لیکن اب کی بار حدید نے دل پتھر کر لیا۔ حدید روز صبح فجر کی نماز پڑھتا اور اللہ سے معافی طلب کرتا۔ وقتی طور پر اسے سکون ہو جاتا، لیکن جب مشائم کی یاد اس پر حملہ آور ہوتی تو وہ ہر لمحہ اذیت سے بھرپور گزارتا۔ لیکن اس کی امید اب بھی قائم تھی، شاید کہ مشائم مل جائے، شاید وہ اسے معاف کر دے، شاید وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ ہوں، شاید۔ اس پوری کہانی کا مورل یہ ہے کہ محبت کو شرطوں میں باندھ دیا جائے تو وہ محبت نہیں، سودا بن جاتی ہے۔ حدید جعفر ایک ایسا کردار ہے جو معاشرے کے بنائے ہوئے مردانگی کے جھوٹے پیمانوں کا اسیر رہا۔ اس نے اپنی انا، نام اور وارث کی ہوس میں ایک وفادار عورت کی روح کچل دی، بغیر یہ سوچے کہ اولاد کا نہ ہونا کسی ایک فرد کا جرم نہیں بلکہ اللہ کی مشیت ہے، اور سب سے بڑی ناانصافی یہ تھی کہ اس نے کبھی خود کو کٹہرے میں کھڑا ہی نہیں کیا۔ مشائم اس کہانی کی سب سے مضبوط مگر مظلوم شخصیت ہے، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی ہر الزام خاموشی سے سہتی رہی۔ اس کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس معاشرے کا نوحہ ہے جہاں عورت کو ہمیشہ قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔
اس کی عظمت اس بات میں ہے کہ ٹوٹ کر بھی بد دعا نہیں بنی بلکہ صبر میں ڈھل گئی۔ ہنا ایک موقع پرست کردار کے طور پر سامنے آتی ہے جو ایک مرد کی کمزوری، اس کی انا سے فائدہ اٹھاتی ہے، مگر انجام یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر بننے والی خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی۔ یہ کہانی کاری کو یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے اولاد سے نہیں، انسانیت، سچ اور ساتھ نبھانے سے مکمل ہوتے ہیں، اور جو مرد یا عورت کسی بے گناہ کو روند کر خود کو جیتا ہوا سمجھتا ہے وہ دراصل وقت کے ہاتھوں اپنی سب سے بڑی شکست کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مکافاتی عمل شور نہیں مچاتا، بس درست وقت پر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔